انسانوں کے نام افزار ریحان، فرقہ وارانہ مذہبی دہشت گردی اور اس کا حل 20 فروری 2015 کو شائع ہوا۔ اقوام کا اجتماعی شعوری سفر بڑی آہستہ روی سے آگے بڑھتا ہے، جبکہ انہی اقوام میں بعض ایسی عبقری شخصیات پیدا ہو جاتی ہیں جو صدیوں کا فکری سفر برسوں میں طے کرتے ہوئے اپنی اقوام کو بھی اوج ثریا تک لے جانے کے لیے کوشاں رہتی ہیں۔ ان میں سے بعض خوش نصیبوں کو ان کی زندگیوں میں کامیابیاں مل جاتی ہیں، جبکہ اکثریت کو ان کی زندگیوں میں تو سوائے تان و تشنیع کے اور کچھ نہیں ملتا، لیکن ان کی اقوام در در کے دھکے کھاتے ہوئے بالآخر کئی نسلوں بعد اسی ڈگر پر آن کھڑی ہوتی ہیں جس ڈگر کی پیش بندی مرحوم مصلح نے کی ہوتی ہے۔ اقوام عالم کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ایسی متنوع مثالیں ابھر کر آپ کے سامنے آتی چلی جائیں گی۔ سقراط اور افلاطون سے شروع ہو کر عصر حاضر تک چلے آئیے، ایسی مثالیں آپ کو اہم دکھائی دیں گی۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ اقوام کو جو سچائیاں بڑے لیڈر نہیں سکھا سکتے، وقت کے تھپیڑے اور تلخ حقائق وہ سبق رٹا دیتے ہیں۔ جیسے تیسے بھی حالات تھے، ہماری جنونیت نے مذہب کو بطور سیاسی ہتھیار استعمال کرتے ہوئے عوامی جذباتیت کو بھڑکایا اور جنوبی ایشیا میں مسلم اکثریتی خطوں پر محیط یہ ملک بنوایا۔ خود بانی پاکستان کو اپنے اس منافت بھرے نعرے کے مضمرات کا اس قدر احساس تھا کہ انہوں نے اپنی علیحدہ مملکت قائم ہوتے ہی پہلی دستور ساز اسمبلی کے پہلی اجلاس میں یہ واضح کر دیا کہ مذہبی عقیدہ ہر پاکستانی شہری کا ذاتی معاملہ ہوگا، ریاست پاکستان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ مملکت کے شہری کی حیثیت سے اب یہاں نہ کوئی ہندو ہوگا اور نہ مسلمان، مسلم اور نان مسلم کی کوئی تفریق نہ کی جائے گی۔ افسوس جناح کی اس لفاظی کو ہم نے بحثیت قوم قطعی نہیں اپنایا اور نہ ہی بعد انہوں نے اس کی طرف پلٹ کر دیکھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نصف صدی سے زائد عرصہ بیت گیا مگر یہاں فکری خانہ جنگی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ رہتی کثر غیر مقبول حکومتوں نے مذہبی جذباتیت کو بھڑکا کر نکال دی، بالخصوص ذوالفقار علی بھٹو اور ضیاء الحق کی اسلامائزیشن اور جہادی پالیسیوں نے فکری لڑائی کو عملی لڑائی بنا دیا۔ یوں دہشت گردی اور مذہبی انتہا پسندی ہماری قسمت میں لکھ دی گئی۔ مذہب کا سیاسی استعمال کرتے ہوئے ہم نے جو کچھ بویا تھا وہی کاٹنا تھا۔ پہلے ہندو مسلم منافت کو اچھالا جاتا تھا، اب شیعہ سنی منافت اپنی بھیانک شکل میں ہمارے سامنے تھی۔ پورے ملک میں آئے روز ٹارگٹ کلنگ کی وارداتیں ایک معمول بنتا چلا گیا۔ ایک سانحہ میں ٹارگٹ کرتے ہوئے شیعہ کمیونٹی کے لوگوں کو مارا جاتا تو اگلے سانحہ میں سنیوں کے نام سے بنی جماعت کے لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا۔ ہماری تمام تر احتیاط پسندی کے باوجود یہ افسوسناک سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لیتا رہا۔ باہمی منافتوں کا دعویٰ ہے کہ ایک جگہ سے بند ہوتا ہے تو دوسری جگہ سے پھوٹ پڑتا ہے۔ ہم جمل اور صفین کی لڑائیوں کو لاکھ چھپائیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ قدم بقدم ہم ان منافتوں کو اپنی سوسائٹی میں حاضر و موجود ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ بلا شبہ شیعہ سنی بھائی بھائی کا راگ الاپنے والے بھی ہمارے درمیان اسی ریشو سے موجود ہیں جس ریشو سے پارٹیشن کے ہنگامے پھوٹنے سے قبل ہندو مسلم بھائی بھائی کا گیت گانے والے موجود تھے، اور اب بھی بھارتی فلموں کے رسیا اور ہندو کلچر کے دلدادہ مسلمانوں کی یہاں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ وہ ہماری میجارٹی ہیں، مگر کسی بھی سوسائٹی کا انتہا پسند و متشدد عنصر بالعموم حاوی رہتا ہے۔ ہندو مسلم منافت اور تقسیم کے اصول پر شیعوں کو بلوچستان میں یکجا کرتے ہوئے کیا اب ان کی علیحدہ شیعہ ریاست کا اہتمام کیا جا سکتا ہے؟ ہم خدا کا شکر کریں کہ ہمارے وفاق کی تمام اکائیوں میں کوئی ایک اکائی بھی ایسی نہیں جہاں شیعہ کمیونٹی کی اکثریت ہو، ورنہ شیعہ سنی کی بنیاد پر بڑھتی ہوئی مذہبی منافت کے تناظر میں ایک نئی پارٹیشن بھی وقوع پذیر ہو سکتی تھی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سنی میجارٹی کی بنیاد پر پاکستان کو ایک نئی پارٹیشن بھی وقوع پذیر ہو سکتی تھی، جیسے کہ ہم نے بنگالی پنجابی یا مشرقی مغربی پاکستان کی صورت میں یہ سارا تماشا دیکھا۔ اسی دسمبر کے مہینے میں بنگالیوں پہ جو ستم ڈھائے گئے وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ بالآخر میجارٹی نے منارٹی سے آزادی حاصل کر لی، اور آج یہی صورتحال میں بلوچستان اور کے پی میں بھی اسی طرح کی منافتیں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ مذہبی جنونیت بڑھنے سے مذہبی فرقہ پرستی بڑھی، اور اسی کی دوسری صورت یہ ہے کہ سنی میجارٹی کی بنیاد پر پاکستان کو ویسے ہی ایک سنی ریاست ڈکلیئر کر دیا جائے۔ ہمارے راسخ العقیدہ مذہبی لوگوں کی اپروچ بالکل اسی طرح ہے، جیسے ایران میں شیعہ ولایت فقیہ ہے، اور جو حقوق ایران میں سنی میجارٹی کو حاصل ہیں وہی حقوق ہماری شیعہ منارٹی کو دیے جائیں۔ ہماری تمام شیعہ مخالف
مخالف مذہبی تنظیموں بالخصوص اہل سنت والجماعت کے مطالبات تو اسی نوعیت کے ہیں، اور وہ دیانتداری سے شیعہ سنی تنازع کا حل بھی یہی دیکھتی ہیں، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر وہ یہ چاہتی ہیں کہ شیعہ کمیونٹی کو پاکستان میں اسی طرح غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا جائے جس طرح 74 میں احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا، کیونکہ ان شدت پسندوں کے نزدیک شیعہ عقائد بالخصوص نظریہ امامت، جسے شیعہ عقائد میں مرکزی اور جوہری حیثیت حاصل ہے، کا خالص دین و شریعت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ گستاخانہ صحابہ و امہات المومنین کے لیے ویسی سزا کا دعویٰ رکھتے ہیں جیسی سزا دیگر اسلامی تنظیمیں گستاخانہ رسول کو دلوانا چاہتی ہیں۔ اس پس منظر میں ان کا مطالبہ جہاں یہ ہے کہ پاکستان کو سنی اسٹیٹ ڈکلیئر کیا جائے، وہیں یہ مطالبہ بھی ان علماء و مشائخ کے خطبات و تقاریر میں گونجتا رہتا ہے کہ خلفائے راشدین کے ایام سرکاری طور پر منائے جائیں، ان ایام پر سرکاری تعطیلات کا اعلان کیا جائے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ جب کسی بھی طریقہ سے شیعہ سنی مسئلہ حل ہو جائے گا تو کیا اس کے بعد ہمارے طاقتور مذہبی طبقات کو سکون ہو کر بیٹھ جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ کیا پھر دیوبندی اور بریلوی کا ایشو نہیں اٹھ کھڑے ہوگا؟ بریلویوں کے نزدیک اگر دیوبندی اور وہابی گستاخانہ رسول ہیں تو ان معاہدین کی نظر میں بریلوی شرک کی بیماری میں مبتلا بدعتی ہیں۔ وہ ہر بدعت کو گمراہی قرار دیتے ہوئے اعلان کرتے ہیں کہ ہر گمراہی دوزخ میں جائے گی، کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار۔ وہابی اور دیوبندی سعودی علماء کی طرح یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ جس طرح وہاں مزارات کو توڑا گیا، انہیں طاقت حاصل ہوئی تو وہ بھی مشرکانہ سرگرمیوں کا کلا کما کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں بہت سے مزارات کے ساتھ یہ سلوک کیا بھی گیا ہے۔ رحمان بابا کے دربار سے لے کر داتا دربار تک حملوں کی صورت میں جو کچھ ہوتا رہا ہے، نیز یا رسول اللہ کانفرنسوں پر جو لڑائیاں مساجد کے اندر روا رکھی گئیں، ان کا ریکارڈ بطور ثبوت ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ حاصل بحث یہ ہے کہ شیطانی آند کی طرح مذہبی مطالبات و خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے۔ جتنی مذہبیت کو طاقت ملے گی اتنی ہی انتہا پسندی بڑھے گی اور وہ بالآخر دہشت گردی میں ڈھلے گی۔ مذہبیت سے تشکیل پانے والی جذباتیت بالآخر سوسائٹی کو سوائے نفرت کے اور کچھ نہ دے پائے گی۔ ہم اللہ وجہ بصیرت پورے اعتماد و یقین کے ساتھ عرض گزار ہیں کہ ان ان گنت تنگناؤں اور الجھنوں سے گزرنے کے بعد بالآخر ہمیں سیکولرزم کے دامن رحمت میں ہی پناہ لینی پڑے گی۔ یہ کہ ریاست مائی باپ کی طرح اپنے تمام بچوں یا شہریوں کو بلا امتیاز ایک نظر سے دیکھے۔ مذہب خدا اور بندے کا معاملہ ہے، ریاست کو اس میں ٹانگ اڑانے سے باز آ جانا چاہیے۔